اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد، اگر ظہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھی جائے اور اس میں 1 رکعت 2 رکعت 3 یا 4 رکعت چھوٹ جائے تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ظہر کی 1 رکعت امام کے پیچھے سے رہ جائے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے اور رکوع سجدہ وغیرہ کر کے اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور اس کے بعد کی دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اس طرح اس 1 رکعت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور اگر ظہر کی 2 رکعت رہ جائیں تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے اور اس کے بعد رکوع کرے، دونوں سجدے کر کے پھر کھڑے ہو جائے اور پھر بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور دونوں سجدے کر کے اتحیات میں بیٹھ جائے اور اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور اس کے بعد کی دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اس طرح اگر امام کے پیچھے 2 رکعت چھوٹی ہوگی تو اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور اگر ظہر کی 3 رکعت چھوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد، یعنی اگر امام کے پیچھے 3 رکعت چھوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت پڑھے اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرے، سجدے، دونوں سجدے کرے اور اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائے۔ اتحیات میں بیٹھنے کے بعد جب اتحیات پوری ہو جائے تو اس کے بعد کھڑا ہو جائے، پھر کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے اور باقی رکوع سجدہ وغیرہ کر کے دونوں سجدے کے بعد کھڑے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر رکوع میں چلے جائے، دونوں سجدے کرے اور اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور اس کے بعد کی دعا پڑھ کر باقی نماز مکمل کر لے سلام پھیر کر۔ اس طرح جو 3 رکعتیں امام کے پیچھے رہ گئی تھی ان کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کی 4 رکعت رہ گئی، مثال کے طور پر جب 4تھی رکعت میں آیا تو وہ سجدے میں ملا یا تحیات میں ملا تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کے ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ پڑھ کے رکوع کرے، دونوں سجدے کرے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے۔ پھر کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کے رکوع کرے، دونوں سجدے کرے، دونوں سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے۔ پھر تیسری رکعت میں جو کھڑا ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لے، دونوں سجدے کر کے پھر کھڑے ہو جائے اور پھر اس کے بعد والی رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھے، صرف سورت پڑھے اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرے، دونوں سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کر درود شریف اور اس کے بعد کی دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اس طرح جو ظہر کی 4 رکعتیں امام کے پیچھے رہ گئی تھی اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو جس طرح ظہر کی رکعت 1 رکعت چھوٹی ہے، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، تو اس کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیا ہے۔ بالکل یہی طریقہ عصر کی رکعتوں میں بھی ہوگا۔ اگر 1 چھوٹ جائے تو وہی، 2 چھوٹ جائے تو وہی طریقہ ہوگا، 3 اور 4 چھوٹ جائے تو یہی طریقہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سیکھ کر اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔